مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے آپ نے کچھ دیر قبل، اور ظاہر آئینی ترامیم کے تناظر میں کی ہے. مولانا صاحب کا کردار اس میں بہت ہی کلیدی ہے. اچھا تاثر لے کر اٹھے ہیں آپ کہ مولانا صاحب کسی بھی ایسی چیز کی راہ ہموار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں کوئی ایک شخصیت سٹے کر لے، کسی ایک شخصیت کا رستہ رک جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مولانا کا اس وقت کردار کلیدی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا اپنی زندگی کی بہترین اننگز اس وقت کھیل رہے ہیں. انہوں نے جس تناظر میں تمام معاملات کو رکھا ہے، ان کا وسیع ایک پس منظر ہے، دینی بھی سیاسی بھی. اس تمام پس منظر کو بروئے کار لاتے ہوئے فہم اور دانش کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں آج بہت اچھا تاثر ملا ہے کہ آئین میں جو بگاڑ کا منصوبہ تھا مولانا اس کے خلاف ایک دیوار ثابت ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یعنی فوجی عدالتوں سن سیٹ کلاس کے ساتھ وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، شاید آئینی عدالت کے بھی حوالے سے مولانا صاحب راہ ہموار نہ کریں. جی دیکھیں، ہمارا وکلاء تنظیموں کا بہت عرصے سے یہ ایک سٹینڈ ہے کہ اگر عذر یہ ہے یا اگر وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کی وجہ سے دیگر جو مقدمے ہیں دیوانی نوعیت کے، فوجداری نوعیت کے، ٹیکس کے، ان کی سنوائی میں تاخیر ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیجئے، 5 جج صاحبان پر مشتمل ہو، 6 پہ 7 پہ بھی ہو سکتا ہے، اور 17 جج صاحبان اس کے علاوہ ہوں جو عام نوعیت کے جو مقدمے ہیں ان کو سنیں، تاکہ وہاں کوئی تاخیر نہ ہو. ایسا سسٹم انڈیا میں بھی رائج ہے بہت سالوں سے اور خوبی سے کام کر رہا ہے. تو اگر یہ واحد وجہ ہے تو اس وجہ کا جواب تو یہ ہے کہ آپ ایک آئینی بینچ بنائیں. تو اس طرف اگر بات چلتی ہے تو یہ وکلاء تنظیموں کی جو ایک رائے ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اس میں ہمیں کوئی بڑا عذر نظر نہیں آتا. اور اگر جج صاحبان بھی اس وقت کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی ثوابدید کے تحت ان کا تقرر نہیں ہوتا، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہی میں سے سینئر موسٹ جج صاحبان کو آئینی بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو کوئی اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہوگی. لیکن جو منصوبہ پہلے تھا کہ ایک نئی عدالت ہو، متوازی عدالت ہو، اس میں چن چن کر پسندیدہ یا مرغوب جج صاحبان کو متعین کیا جائے، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس سے عدلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، صرف آج کے لیے نہیں اگلے کئی سالوں کے لیے عدلیہ مغلوب ہوتی ہے. تو اس کی تو ہم مزاحمت کرتے رہیں گے. اور آپ کو آج کی ملاقات کے بعد یہ یقین ہے کہ اس حد تک جتنا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس حد تک تو مولانا صاحب کا بھی بالکل یہی موقف ہے، اور وہ ایسی کسی چیز کی راہ ہموار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں یہ سب ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا منصوبہ تھا یا ہے. جی ہمیں بہت امید ہے، ہم انتظار کریں گے مولانا کا مسودہ، JUI کا مسودہ سامنے آ جائے. کچھ گفتگو ہوئی ہے، ہمیں کچھ توقعات ہیں کہ اس مسودے میں کیا ہوگا، لیکن چند دنوں میں وہ مسودہ ہم سے شیئر کرنے کا ہمیں اندیا دیا گیا ہے. آج آپ سے شیئر نہیں ہوا سر وہ منصوبہ، دیں گے وہ مسودہ؟ سوری نہیں، وہ مسودہ آج شیئر نہیں ہوا، لیکن چند دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم اپنی باقاعدہ رائے دیں گے. یہ گفتگو ابھی 2 ذمہ دار سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، اور جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کو ہم عام کریں گے.